دو بار زندہ باد زندہ باد ہندو مسلم سکھ اتحاد ہندو مسلم سکھ اتحاد بہت بہت شکریہ آج کی اس محفل میں یہاں بٹھنڈی کی سرزمین پر ہمارے بیچ میں ہمارے ہر دل عزیز آنریبل ممبر پارلیمنٹ جناب غلام علی کھٹانہ صاحب، آپ کے دلوں کی دھڑکن اور جموں کشمیر سرکار میں رہے ڈپٹی چیف منسٹر جناب محترم کویندر گپتا صاحب، بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہمارے سینئر لیڈر میرے دوست جناب دیویندر سنگھ رانا صاحب، شریمان وینے جی، انکش جی اور گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کے چیئرمین میں مبارکباد کرتا ہوں ارشد صاحب، اور بی جے پی کے جناب وانی صاحب، کھجوریا صاحب، جمبال صاحب، پپو چودھری جی، جنرل سیکریٹری پشپندر جی، اور جنہوں نے اس محفل کو سجایا جناب رفیق صاحب، لیاقت صاحب، اور ہمارے ہر دل عزیز نور عالم صاحب، اور جتنے بھی یہاں محمد عالم صاحب، سرپنچ صاحبان، بہت سارے مایاناز لوگوں نے یہاں جوائننگ کی ہے، اور جناب محترم ہمارے بڑے بھائی بشیر صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، یعقوب صاحب، اور جتنے بھی نوجوان ساتھی بزرگ یہاں آئے ہیں، آپ سب کو میرا نمسکار، آداب اور ست سری اکال پیش کرتا ہوں۔ ساتھیوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ بٹھنڈی کی سرزمین پر آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی اس محفل میں یہاں بڑی تعداد میں ہمارے گجر بکروال ہمارے بھائی آئے ہیں، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں ہمارے کشمیری بھائی بھی آئے ہیں، ہمارے سکھ بھائی بھی آئے ہیں، اور ایک شاندار گلدستہ ہندو، مسلمان، سکھ، گجر، بکروال، پہاڑی، ایک شاندار گلدستہ بٹھنڈی کی اس سرزمین ہے۔ میں آپ سب کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں، آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ ساتھیوں، بہت شاندار باتیں یہاں ہمارے کویندر گپتا صاحب نے، دیویندر رانا صاحب نے، اور ہمارے آنریبل ممبر پارلیمنٹ جناب غلام علی کھٹانہ صاحب نے کہی۔ اس وقت 2024 کے پارلیمانی الیکشن کا دور چل رہا ہے، اور ہم آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ ان الیکشنز میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے پرچم کو بلند کریں اور کمل کے پھول کے بٹن کو دبا کر پھر سے ملک میں تیسری بار جناب نریندر مودی صاحب کی بی جے پی کی حکومت بنے۔ اس کے لیے ہم آپ سے آپ کا تعاون مانگنے آئے ہیں، آپ کا ووٹ کے لیے آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں۔ میرے ساتھیوں، پچھلے 10 سالوں میں دنیا نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر جناب نریندر مودی صاحب نے کس خوبی کے ساتھ کام کیا۔ 2014 میں جب پرائم منسٹر مودی صاحب ہمارے ملک کے پرائم منسٹر بن گئے، ان کو بڑے بڑے جو نامہ نگار تھے، صحافی تھے، انہوں نے سوال پوچھا، مودی صاحب آپ کی سرکار کا مشن ایجنڈا کیا ہے، کس ایجنڈے کو لے کر کام کرو گے؟ تو ہمارے پرائم منسٹر مودی صاحب نے کہا، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب ہمارے ہیں۔ انہوں نے کہا 140 کروڑ ہندوستانی میرے روئے رواں ہیں، میرے دل کی دھڑکن۔ ساتھیوں، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے جو ملک کے ہر ایک شہری کو اپنا مانتی ہے، جو کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کے اروناچل تک اس ملک کے اندر رہنے والے ہر ایک شخص کو اپنے گھر کا باشندہ اگر کوئی مانتا ہے تو وہ بھارتیہ جنتا پارٹی۔ آپ نے بھارتیہ جنتا پارٹی کا وہ دور دیکھا جب مرحوم اٹل بہاری واجپئی صاحب ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہوتے تھے۔ اٹل بہاری واجپئی صاحب وہ شخصیت کے مالک ہے، جب وہ پرائم منسٹر بنے اس وقت ہمارے ملک میں پریزیڈنٹ آف انڈیا کا الیکشن ہونا تھا، اور کسی ایک شخص کو چننا تھا کہ ملک کا صدر کون ہوگا، پریزیڈنٹ آف انڈیا کون ہوگا، اور واجپئی صاحب نے اگر کسی کو چنا اس شخصیت کا نام تھا ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب کا نام۔ اگر کسی نے چنا تھا تو
वाजपेयी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने चुना था। ये मुल्क हम सबका है। इस मुल्क के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रानी झांसी ने कुर्बानी दी, तो इस मुल्क के लिए अशफाकुल्लाह खान साहब ने भी फांसी का फंदा गले में डाला और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला। अपने मादरे वतन को उन्होंने झुककर सलाम किया, लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी, तो जाके हिंदुस्तान को आजादी मिली। और शान से आज हमारा तिरंगा, हमारा परचम इस खुले आसमान में लहराता। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज कितनी बड़ी बात है कि हम में से ही एक हमारे बीच के जनाब मोहतरम गुलाम अली खटाना साहब, आपके हमसाया। क्या कोई सोच सकता था कि गुलाम अली खटाना साहब भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपने लोगों की नुमाइंदगी करेंगे? हाँ, ये तभी मुमकिन है जब इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और एक गरीब घर से ताल्लुक रखने वाला, एक चाय बेचने वाले खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो गुलाम अली खटाना साहब जैसा एक आम शख्स हिंदुस्तान का मेंबर पार्लियामेंटेरियन बनता है। जिस रोज गुलाम अली खटाना साहब के नाम का ऐलान हुआ, रात का वक्त था, मुझे मैसेज आया दिल्ली से कि गुलाम अली खटाना साहब अब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का मेंबर नामजद कर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने। तो जनाब, मैंने गुलाम अली खटाना साहब को फोन लगाया, रात का वक्त था, इनमें काम करके पार्टी का दूर दराज जाते थे, एक गाड़ी रखी होती थी, इंडी क्या नाम था, तो कई बार हम भी उसका सफर करते थे। कभी गाड़ी हमको चलाती थी, कभी हम गाड़ी को चलाते रहते थे, वो दोनों भी हमने देखा है। लेकिन जनाब, जब मैंने गुलाम अली खटाना साहब को कहा, गुलाम अली खटाना साहब आप कल से हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठेंगे, मुझे कहने लगे क्यों मजाक करते हो। और जब मैंने व्हाट्सएप पर ऑर्डर भेजा तो इनकी आंखों में आंसू थे कि गरीब मजलूम आम शख्स हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठ सकता। यह तभी मुमकिन हुआ जब हिंदुस्तान के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब, मेरे साथियों, 70 साल यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर क्या गुज्जर, क्या बकरवाल, क्या पहाड़ी, क्या जम्मू का डोगरा, क्या हमारे जो कश्मीरी भाई हैं, सबका इस्तेसाल हुआ। यरगमाल बना के रखा गया था। यहाँ के हुक्मरानों ने जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर के अंदर आज वोट मांगने के लिए आ रहे हैं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी। मैं सवाल पूछता हूं, 70 साल आपकी यहां हुकूमत रही जम्मू कश्मीर में, 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंसियों के चीफ मिनिस्टर रहे, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे, पीडीपी के चीफ मिनिस्टर रहे। आपने गुज्जर, बकरवाल, कश्मीरी, पहाड़ी, ओबीसी के लिए क्या किया मुझे बताएं। एक काम बताएं, 70 साल ये यहाँ की कॉलोनी को रेगुलराइज नहीं कर पाए, और यहां से जनाब वो वोटिंग मशीनें नहीं, चादरें भर भर के इस एरिए से इनको वोट पड़ते थे, चादरें। और इन्होंने अगर लाए तो लोगों के लिए बर्बादी के मंजर लाए। इन्होंने लूट खसूट की, इन्होंने सत्ता का, हुकूमत का गलत इस्तेमाल किया और गरीबों, मुस्किनों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों को सताया। और जो गरीब को सताएगा फिर उसको ऊपर वाले की मार पड़ती है और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। यही कारण हो गया कि आज इनका नामो निशान खत्म हो गया। और आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम शान से लहरा रहा है। आज हमारे जो कश्मीर यहाँ बैठे हैं, मैं अपने कश्मीरियों को भी सलाम करता हूँ, कश्मीरियों से मोहब्बत करता हूँ। 40-50 साल कश्मीर के लोगों ने भी जुल्म सितम देखा। बंदूकियां नहीं देखती है कि हिंदू है कि मुसलमान, सिख है या ईसाई है, कश्मीरी है या डोगरा है। बंदूक से जब होती है तो सड़कों पर इंसान का खून बहता है और इंसान बहाना और इंसान के खून को बहते देखना ये बहुत बड़ा जुल्म। और इन्होंने ये जुल्म किया इन हुक्मरानों ने। मेरे साथियों, आज
وادی کشمیر ہو، رجوری، پنچ ہے، ڈوڈا، کشتواڑ، رامبن، پورا جموں کشمیر آپ دیکھیے، امن، خوشحالی، بھائی چارہ۔ آج وہ دور ہے کہ رات کے بجے تک سری نگر کے لال چوک میں نئے سال کا جشن ہمارا کشمیری نوجوان مناتا ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ میرے ساتھی پلوامہ سے آئے ہیں، شوپیان کے اور کلگام اننت ناگ کے میرے ساتھی دوست یہاں پہنچے، ہمارے حاجی صاحب یہاں بڑگام اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ وادی کشمیر کی اور جب ہمارا رخ ہوتا ہے تو ایک جن سیلاب قاضی کنڈ کے پاس آ کے استقبال کرتا ہے، ایک جن سیلاب سری نگر ایئرپورٹ پہنچتا ہے، اور ایک جن سیلاب کشمیر کے اندر جب ریل سے بھی ہمارا جانا ہوتا ہے تو ریلوے اسٹیشن پر پہنچتا ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا، جن کہا رانا صاحب نے ڈرایا جاتا تھا، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو انصاف پسند ہے، کون چاہتا ہے کہ کسی کا بچہ جا کے سنگ باز بنے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا جناب، کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کے گھر کے باہر گولی چلے، کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کے لگتے جگر کو کوئی پکڑ کے جیل کی سلاخوں میں بند کرے، کوئی نہیں چاہتا، نہ ہندو چاہتا ہے، نہ مسلمان، نہ کشمیری، نہ ڈوگرا، نہ سکھ، نہ گجر، نہ بکروال، نہ پہاڑی، کوئی نہیں، سب امن چاہتے ہیں، بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ اور آج جموں کشمیر کے اندر امن، بھائی چارہ، خوشحالی، پیار، محبت، یکجہتی کو کسی نے مضبوط کیا، وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے۔ اور اسی لیے میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں، میرے بھائی بہنوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اپنے اچھے مستقبل کے لیے، گاؤں گاؤں، شہر شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کو ایک ہو کر اس حکومت کو ووٹ دینا ہے جس نے غریبوں کے لیے گولڈن کارڈ 5-5 لاکھ کے دیے، جنہوں نے غریبوں کو فری راشن دیا، جنہوں نے گاؤں گاؤں میں غریبوں کے مکان بنائے، جنہوں نے لاڈلی بیٹی، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان چلا کے خواتین کو عزت بخشی۔ ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے جو ہماری ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، آج ہمارے گجر بکروال بھائی، ایک زمانہ تھا، کھٹانہ صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک زمانہ تھا جب نیشنل کانفرنس، کانگریس اور پی ڈی پی کی حکومت ہوتی تھی تو اس زمانے کے حکمران گجر بکروال کو تو گاڑی میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے، لیکن آج گجر بکروال کے گھوڑے، بھیڑ، بکری کے لیے مودی صاحب نے ٹرک اور گاڑیاں لگائی ہیں۔ یہ مودی حکومت ہی ہے جو جموں ریجن سے، رجوری، پنچ سے، ڈوڈا، کشتواڑ، رامبن، ریاسی سے، سانبا سے اگر کوئی گجر بکروال مال مویشی لے کے کشمیر جاتا ہے اس کے لیے گاڑیاں لگائی ہیں۔ 70 سال نیشنل کانفرنس کانگریس کی حکومت نے کیا کیا؟ وہ تو گجر بکروال کے ساتھ ظلم و ستم کیا، کشمیری کے ساتھ ظلم و ستم کیا، جموں ہو، کشمیر ہو، ہر شخص کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والے یہ حکمران تھے، اور انہوں نے جو ظلم و ستم کیا ان کی سزا ان کو ملی، اور آج ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ہندو بھی ہمارا، مسلمان بھی ہمارا، سکھ بھی ہمارا، گجر، بکروال، پہاڑی سب ہمارے، کیونکہ ہماری سرکار کا مشن ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب ہمارے ہیں، ہم سب کو مل کر ایک ہو کر رہنا ہے۔ اور یہ جو آپس میں دوریاں پیدا کی گئی، ان دوریوں کو ختم کرتے ہوئے ایک جٹ ہو کے رہنا ہے۔ میں یہاں کے نور عالم صاحب نے کچھ معاملات کا ذکر کیا، مجھے یاد ہے جب یہاں کچھ ٹائم پہلے ایک پریشانی کے منظر سے آپ گزر رہے تھے، اس وقت ہم ہی لوگ تھے، اس وقت غلام علی کھٹانہ صاحب ممبر پارلیمنٹ تھے، اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ تھے، لیاقت علی صاحب، رشید صاحب، رفیق صاحب اور یہ تمام ساتھی آپ کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور سب نے کہا تھا یہ بلڈوزر پہلے ہمارے سینے پر چلے گا پھر کسی کے مکان پر چلے گا، اور آج آپ نے دیکھا سب کی یہاں سلامتی ہے، کسی کو کوئی پریشانی، تکلیف، دکھ نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ایک ملک کے نواسی ہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہیں، ایک ملک کے شہری ہیں، اس لیے ہم بھائی بھائی ہیں، ہم کو مل کے رہنا ہے۔
मैं ये आपसे गुजारिश करता हूं, आने वाली 26 अप्रैल को इस बार आपने अपनी वोट की ताकत से इस एरिया में बीजेपी का जो परचम बुलंद करना है, और मुझे यकीन है ये परचम आप बुलंद करेंगे। आपका बहुत बहुत, हाँ, जो भी यहाँ मामला बनाए हमारे, जब श्रीमान कविंदर गुप्ता साहब जो कि आपके हर दिल अजीज लीडर है, जब ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, मैंने देखता था इनको, मैं भी एमएलए था, असेंबली में स्पीकर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। आज इस एरिया की जो डेवलपमेंट है, जो सड़कें हैं, आज यहाँ जो जबरदस्त सारी डेवलपमेंट इस एरिया की हुई है, मोहतरम कविंदर गुप्ता साहब का बहुत बड़ा रोल है। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से कविंदर गुप्ता साहब के इस बात के लिए शुक्रिया होना चाहिए। कविंदर गुप्ता साहब आगे भी जो आपके मसाइल हैं, ये आपके खादम बन के हमेशा काम करते हैं, आपकी बुलंद आवाज बन के ये काम करते हैं। आगे भी आपके तमाम मसाइल का हल करने के लिए कविंदर गुप्ता साहब और इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठ के आपके तमाम मसाइल हल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।